حضرت علی بن یزید بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی چچی سے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ جب امید سے ہوئی تو وہ فرماتی تھیں کہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں امید سے ہو چکی ہوں، اور نہ ہی مجھے اس امید کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن فرمانے لگیں کہ میں نیم خوابی کے عالم میں تھی کہ آنے والے نے آواز دی اور مجھ سے کہا، اے آمنہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ حاملہ ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو نہیں جانتی۔ اسی آواز نے دوبارہ میری توجہ اپنی جانب مبذول کروائی اور کہا، اے آمنہ، آپ ایک عظیم الشان امت کے جلیل القدر نبی کو جنم دینے کے لیے حاملہ ہو چکی ہیں۔ اور کچھ دن بعد وہی کہنے والا دوبارہ میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ، آپ یہ دعا مانگا کریں، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں الہ واحد سے ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیاں آئیں تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دیے جائیں، فرشتوں کا زمین کی طرف آنا جانا بکثرت ہو گیا، سمندروں کی سطح گہری اور دریاؤں کی روانی تیز ہو گئی، اور فرمایا کہ شیطان لعین کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر گہرے سمندر میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا، شیطان کی ذریت اور سرکش جنات کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، سورج کو عظیم نور کا لباس پہنا دیا گیا، 70,000 حوریں جو ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی ان کو بھیجا گیا۔ اس سال دنیا بھر کی خواتین کے لیے یہ مقدر کر دیا گیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے اولاد نرینہ کو جنم دیں، اور اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہر درخت نے پھل دیا، خوف کی خزاں کا خاتمہ ہوا، امن و عافیت کی بہار آئی، سعادت کی بارشیں برسی، جہالت کی ظلمت کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور سارا جہان نور سے معمور ہو گیا، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، ہر آسمان میں زبرجد کا ایک ستون قائم کیا گیا، اللہ رب العالمین نے حوض کوثر کے کنارے پر مشک سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بخور بنایا۔ اس دن تمام آسمان والے اللہ رب العالمین سے سلامتی کی دعا مانگتے رہے اور تمام بت پوری دنیا کے اندر اوندے منہ زمین پر گر پڑے۔ عزیزان من، مشہور اور راجح ترین قول کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت مورخہ 12 ربیع الاول عام الفیل، یعنی وہ سال جس سال میں ابراہ نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کی کوشش کی، 571 عیسوی کو مکہ المکرمہ میں اپنے چچا ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ ولادت باسعادت کے 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ کیا، جس میں تمام خاندان قریش کو دعوت دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ذاتی نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، محمد اور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے کئی ذاتی اور صفاتی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کفر کو مٹایا، اور میں حاشر ہوں، قیامت کے دن لوگوں کو میرے پیچھے پیچھے یعنی میرے بعد اٹھایا جائے گا، اور میں عاقب ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام زیادہ ہیں، مگر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ وجوہات یہاں پر بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 5 ناموں سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ 5 نام کسی کے نہیں تھے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمام ناموں میں سے زیادہ تعظیم انہی میں پائی جاتی ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سابقہ امتوں میں آپ کے یہی 5 نام مشہور تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف یہی 5 نام ہیں۔
امام ابن فارس اور دیگر ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی، تبھی انہوں نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم، یعنی جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت قاسم، ان کی نسبت سے ابو القاسم، اور جو آپ کے سب سے آخری صاحبزادے تھے ابراہیم، ان کی نسبت سے ابو ابراہیم تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری ہر تکلیف دیتی ہے، اور وہ تمہارے انتہا درجے کے خیر خواہ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والے اور ان پر مہربان ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ توبہ کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور انفسکم کے فا کے اوپر زبر پڑا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور بہترین ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کہیں زنا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب نکاح والا مشروع طریقہ رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ علیہ السلام کا شجر نسب اس طرح ذکر فرمایا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ کی جانب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا شجر نسب یوں بیان کیا گیا ہے، محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، اور کلاب تک آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا سلسلہ نسب جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مبارک نسب کے بارے میں صحیح بات یہی نقل کی گئی ہے کہ آپ اپنے جد امجد 21ویں پشت میں جناب عدنان سے آگے نسب بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے نسب مبارک میں جناب عدنان کا ذکر فرماتے تو 2 یا 3 مرتبہ یوں فرماتے، اس سے آگے نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔